عباسی ایک نئے یوٹیوب پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ سبین شہباز بھی اس ویڈیو میں ہمارے ساتھ ہوں گی۔ دو اہم موضوعات ہیں جس کے اوپر بات کریں گے، ایک اسی سے جڑی ہوئی ایک تیسری خبر بھی ہے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ ایک تو ہمارا موضوع یہ ہوگا کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں عمران خان اور بشریٰ بی بی کی ضمانت کے لیے یا ان کی سزا معطلی کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک کیس پینڈنگ ہے، آپ بخوبی جانتے ہیں۔ یہ عید الاضحیٰ سے پہلے کی بھی یہ پروسیڈنگ وہاں سے چل رہی ہے، اور آج بھی یہ کیس تھا، لیکن اچانک یہ کیس جو ہے یہ ڈیلسٹ ہو گیا۔ یہ 190 ملین پاؤنڈ کیس یا القادر ٹرسٹ کیس میں عمران خان کی سزا معطلی کا جو کیس ہے، یہ آج کیوں فکس نہیں ہو سکا، اس کی وجوہات کیا ہیں، اس کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے۔ دوسرا ہمارا موضوع ہے، ایک سیاسی خبر ہے، اور وہ سیاسی محاذ کے اوپر خبر یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ اتحادی تو ضرور ہیں اس وقت فیڈرل گورنمنٹ میں بھی، لیکن پنجاب میں پاور شیئرنگ کے مسئلے کے اوپر جو ہے وہ دونوں پارٹیوں کے درمیان اختلافات ہیں۔ یہ اختلافات اگر شدت اختیار کر جاتے ہیں تو صورتحال کس طرف جاتی ہے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ پارلیمنٹ میں پاکستان تحریک انصاف کے ایک رہنما نے یہ اسٹیٹمنٹ بھی دی تھی کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی اتنی ہی سنجیدہ ہے تو وزیر اعظم شہباز شریف کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس لے آئے، ہم ان کو سپورٹ کریں گے۔ یہ جملہ ایک طرح سے تھا تو تنزن ہی، لیکن اس میں چھپا ہوا ایک میسیج بھی ہو سکتا ہے۔ کیا پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی قریب آ رہے ہیں؟ یہ بھی ایک اہم سوال ہے جس کے اوپر اس ویڈیو میں تفصیل سے بات کریں گے۔ اور تیسرا، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جو نو منتخب ہیں سہیل آفریدی، وہ اڈیالہ جیل میں پہنچے ہیں، پہنچ رہے ہیں بلکہ، اور ان کی یہ اٹیمپٹ ہے کہ وہ عمران خان سے ملاقات کر سکیں۔ اس پہ بھی ڈسکشن کریں گے کہ یہ صورتحال کس طرف جا رہی ہے۔ تو تفصیلات میں جانے سے پہلے ایک آپ سے ریکویسٹ ضرور ہوگی کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو یہ اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔ تو ویڈیو کا آغاز سب سے پہلے کرتے ہیں اڈیالہ جیل سے۔ سبین، یہ سہیل آفریدی سی ایم خیبر پختونخوا بن گئے ہیں۔ گزشتہ روز خیبر پختونخوا کی جو ہوم ڈپارٹمنٹ ہے اس کا ایک لیٹر بھی منظر عام کے اوپر آیا تھا، جس میں کہا گیا تھا کہ ہمارے یہ سی ایم ہیں، یہ عمران خان سے ملاقات کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس کے لیے کچھ ضروری ارینجمنٹس کیے جائیں۔ تو کیا لگتا ہے آپ کو، سی ایم خیبر پختونخوا جو نئے وزیر اعلیٰ ہیں، ان کی عمران خان سے ملاقات ہو پائے گی یا سپریم کورٹ آئیں گے؟ سر، یہ اگر سہیل آفریدی سپریم کورٹ آتے بھی ہیں تو یہ بھی علی بن گنڈا پور کی لسٹ میں شامل ہو جائیں گے، کیونکہ اس سے پہلے علی بن گنڈا پور نے بھی 2 سے 3 دفعہ سپریم کورٹ سے رجوع کیا۔ ایک پٹیشن بھی دائر کی گئی تھی سپریم کورٹ میں کہ عمران خان سے ملاقات نہیں کروانے دی جا رہی۔ خیر، سہیل آفریدی گزشتہ میرا خیال ہے تقریباً 8 سے 9 دن میں کے پی کے کی گورنمنٹ نے، کے پی کے صوبے نے میں جو پولیٹیکل سچویشن ہے اس وقت، اس نے 360 اینگل سے اپنے آپ کو گھمایا ہے۔ وزیر اعلیٰ جو ہے وہ اتر گئے، اور پھر آئی ایس ایف انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن جو ہے وہ ایک طرح سے اوپر آئی ہے، اور آئی ایس ایف کے ہیں جنید اکبر صاحب، جنید آفریدی، سہیل آفریدی جو ہیں یہ اب وزیر اعلیٰ کے پی کے ہیں۔ تو اب اس وقت وزیر اعلیٰ کے پی کے میں اگر گزشتہ روز آپ نے دیکھا ہو تو ان کی حلف برداری تقریب میں بھی تمام تر جو کارکنان ہیں وہ آئی ایس ایف کے ممبران تھے، آئی ایس ایف کے ورکرز تھے۔ جو سینئر لیڈرشپ ہے وہ بہت کم نظر آئی، موجود تھی لیکن نہ ہونے کے برابر۔ دوسرا، علیمہ خان کا ان کی حلف برداری تقریب میں نہ جانا، کہا یہ جا رہا ہے کہ جی علیمہ خان کے کہنے پر علی بن گنڈا پور کو ہٹایا گیا تھا، اور علیمہ خان سے مشاورت یا علیمہ خان کی تجویز کے بعد عمران خان نے سہیل آفریدی کو نامزد کیا تھا وزیر اعلیٰ کے پی کے لیے۔ تو خیر، انہوں نے کل تقریر کے فوری بعد یہی کہا کہ میں عمران خان سے ملاقات کے لیے جاؤں گا، اور اگر ملاقات کی اجازت دی گئی تو ٹھیک ہے، اگر ملاقات کی اجازت نہ دی گئی تو اس صورت میں پھر سپریم کورٹ پاکستان سے رجوع کیا جائے گا۔ ایک سٹوری بھی انصار باجی صاحب کے حوالے سے موجود ہے کہ پٹیشن انہوں نے تیار کروائی بھی ہے، اگر ملاقات نہیں کروائی جاتی تو وہ پھر پٹیشن جو ہے وہ دائر کریں گے۔ آج صبح سے ہمیں یہ امکان ہم لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید سہیل آفریدی صاحب جو ہیں وہ اڈیالہ جیل جانے سے پہلے یا تو پٹیشن دائر کر دیں گے، لیکن ابھی وہ تقریباً 2 بجے پشاور سے نکلے ہیں، ابھی تک اڈیالہ نہیں پہنچے۔ اڈیالہ پہنچیں گے، وہاں پر عمران خان سے اگر تو ان کی ملاقات کروائی جاتی ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں کروائی جاتی تو پھر ممکن ہے کہ وہ آج ہی سپریم کورٹ پاکستان میں اس حوالے سے پٹیشن جو ہے وہ دائر کریں۔ لیکن عمران خان کی ملاقاتوں کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو سہیل آفریدی سے پہلے علی بن گنڈا پور، ان کے اوپر یہ الزامات تھے کہ وہ ایک مخصوص طبقے کے زیادہ قریب ہیں، اور علی بن گنڈا پور ان کی مشاورت سے یا ان کی اجازت کے بعد اڈیالہ جیل جاتے ہیں ملاقات کے لیے، چاہے وہ جلسہ کینسل کروانا ہو یا
کچھ بھی ہو تو وہ علی امین گنڈاپور کو اجازت دیتے ہیں. اس کے بعد علی امین گنڈاپور جو ہے وہ اڈیالہ عمران خان سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں. لیکن اب علی امین گنڈاپور تو نہیں ہے. امکانات یہی ہے کہ آج سہیل آفریدی کی عمران خان سے ملاقات نہیں کروائی جائے, کیونکہ آج جمعرات ہے, وکلا کی ملاقات کا دن ہے عمران خان سے. جو وکلا ہے, وکلا کی لسٹ آتی ہے, لیکن اگر وزیراعلیٰ نے ملاقات کے لیے جا رہا تو علی امین گنڈاپور کے دور میں بھی یہ ایک رہا ہے طریقہ کار کہ وزیراعلیٰ کا نام نہیں آتا. وزیراعلیٰ نے جب ملاقات کے لیے آنا ہوتا ہے تو وہ آ جاتے ہیں. علی امین گنڈاپور کی 2 سے 3 دفعہ شاید ایسا ہوا کہ ملاقات نہیں کرائے گی, لیکن زیادہ تر ایسا ہوا ہے کہ علی امین گنڈاپور کو عمران خان سے ملاقات کی اجازت دے دی گئی تھی. لیکن سہیل آفریدی کے کیس میں میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ان کو شاید عمران خان سے ملاقات کی اجازت پنجاب گورنمنٹ فی الحال نہ دے. آگے چل کر دے سکتی ہے, لیکن آج چونکہ گزشتہ روز حلف اٹھایا ہے تو میرا نہیں خیال کہ آج ان کو ملاقات کی اجازت جو ہے وہ دی جائے گی. اور اگر نہیں دی جاتی تو پھر جو انہوں نے کل کہہ رکھا ہے کہ وہ سپریم کورٹ آئیں گے, تو اب دیکھنا ہے کہ وہ آتے ہیں نہیں آتے. بالکل ٹھیک ہے. اور یہ سبین کی رائے آپ نے سنی. 184(3) کے تحت ظاہری بات ہے یہ معاملہ سپریم کورٹ میں آئے گا, جیسا کہ آپ نے خبر کا بھی حوالہ دیا. تو 184(3) کے حوالے سے تو طریقہ کار بالکل واضح ہے. پھر یہ ڈیزائننگ کمیٹی میں جائے گا, اس نے طے کرنا ہے کہ اس خط کو کیا سو موٹو میں یا 184(3) کی پروسیڈنگ میں ہم نے کنورٹ کرنا ہے, اس کو پروسیڈ آگے کرنا ہے, نہیں کرنا. تو اس کا ایک طریقہ کار میکانزم جو ہے وہ پورا دیا ہوا ہے. دوسری خبر ہے سبین, آج علیمہ بی بی اور سلمان نقم راجہ جو سیکرٹری ہیں, سیکرٹری جنرل ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, یہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی گئے. اور یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں گئے جناب, اور وہاں پہ جا کے کیونکہ آج 190 ملین پاؤنڈ یا القادر ٹرسٹ کیس میں عمران خان اور بشرا بی بی کے حوالے سے جو ان کی ضمانت معطلی کی درخواستیں ہیں اس کے اوپر آج سماعت ہونے سی. لیکن کل ہی یہ خبر آ گئی تھی جناب کہ یہ کیس ہم نے ڈیلسٹ کر دیا ہے. اور اس کی وجہ معلوم یہ ہوئی کیونکہ مجھے پتہ یہ چلا ہے کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سرفراز ڈوگر صاحب جو ہے وہ اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان میں موجود ہیں. اور ایک سمپوزیم ہو رہا ہے بین المذاہب ہم آہنگی اور بنیادی حقوق کے عنوان سے, جس میں چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی نے بھی ایڈریس کیا ہے. اس کے علاوہ دیگر بھی شرکاء ہیں جنہوں نے اس تقریب میں شرکت کی ہے. تو یہی وہ ریزننگ بتائی جا رہی ہے کہ یہ کیس جو ہے فکس نہیں ہوا. لیکن میرے خیال میں اب اس کیس کو جس طرح سے لے کے چلا گیا, کبھی نیب کی پروسیکیوشن ٹیم جو ہے وہ ان کی غیر حاضری, اس کے اوپر بہت زیادہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں. یہ بات بالکل درست ہے جی کہ کیسز اپنی ٹرم کے اوپر ہی لگنے چاہیے, لیکن جب ایک مرتبہ عدالت ایک ڈیٹ اناؤنس کر دے کہ یہ کیس فلاں تاریخ کو ہے تو پھر اسی تاریخ کو ہی کیس سماعت کے لیے لگنا چاہیے. دوسرا, پاکستان تحریک انصاف کی قانونی ٹیم جو ہے اس کی حکمت عملی بنیادی طور کے اوپر پہلے فیز میں بشرا بی بی صاحبہ کے حوالے سے ہے. ایک تو میڈیکل گراؤنڈ کے حوالے سے میڈیا میں ضرور بات کی گئی, لیکن پٹیشن کے ذریعے اسلام آباد ہائی کورٹ میں میڈیکل گراؤنڈ کے اوپر بشرا بی بی صاحبہ کے حوالے سے کوئی بات تحریری صورت میں عدالت کے سامنے نہیں آئی. لیکن ہاں, میڈیا کی حد تک کچھ کمنٹس ضرور کیے گئے ہیں کہ ان کے کچھ ہیلتھ ایشوز ہیں. وہیں پہ اس کے ساتھ ساتھ یہ دوسرا موضوع اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے, وہ یہ ہے کہ خاتون ہونے کے ناطے کہ بشرا بی بی کو جو ہے وہ بیل, ان پر سزا بھی کم ہے ایز کمپیئر ٹو عمران خان. تو یہ حکمت عملی تھی. لیکن بہرحال کیس چلے گا, کیس لگے آگے چلے تو پھر ہی اس کے اوپر جو ہے وہ کچھ پروسیڈ ہو سکتا ہے. تو آج بھی کیس ایڈجن ہو گیا ہے. اب یہ معلوم نہیں ہے کہ کیس کی سماعت کب ہونی ہے. اسی طریقے سے توشہ خانہ 2 کیس جو ہے اس کے اوپر اگر ہم بات کریں تو وہ بھی بڑی تیزی کے ساتھ چل رہا ہے. تو اب یہ نہیں پتا کہ جب وہاں پہ سزا ہو جائے گی تو اس کے بعد یہ کیس کنٹینیوسلی چلتا رہے گا یا کچھ اور ریزننگ ہے اس کیس کی کہ جو کیس ہے یہ سماعت کے لیے مقرر نہیں ہو رہا. لیکن بہرحال میرا تو یہ ویو ہے کہ جب ایک مرتبہ ایک کیس کی تاریخ دے دی جائے کہ فلاں تاریخ کو یہ کیس لگے گا تو پھر اس تاریخ کو وہ کیس لگنا چاہیے. آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ اچھا سر, نارملی یہ ہوتا ہے کہ گزشتہ سماعتوں میں ہم نے دیکھا القادر کی کہ سماعت ہوتی ضرور ہے, وہی آپ نے بتایا کہ نیب کے بعض کا پروسیکیوٹر نہیں ہوتے, بعض کا کچھ اور ہوتا ہے. تو ایک تو یہ کہ رش کی بھی ایک وجہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ گزشتہ سماعت جہاں تک مجھے یاد پڑ رہا ہے اسلام آباد میں اس وقت جو ہے وکلا کی کانفرنس تھی, گورنمنٹ کانفرنس تھی, اور کہا جا رہا تھا کہ وکلا طریقہ اعلان کیا جائے گا. اسی دن توشہ خانہ کی سماعت تھی. تو اس توشہ خانہ کی سماعت میں وکلا اس قدر زیادہ ہو گئے تھے اور پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں وہ اتنے زیادہ ہو گئے تھے
اور پھر جو اسپیشل پروسیکیوٹر ہیں وہ تو نہیں آ سکے تھے، لیکن جو پروسیکیوٹر نیب کے تھے وہ کمرہ عدالت کے باہر کھڑے ہوئے تھے. تو پھر انہوں نے کہا کہ میں نیب کا پروسیکیوٹر ہوں، ایٹ لیسٹ مجھے تو اندر جانے کی اجازت دی جائے. لیکن اندر جا کر انہوں نے کہا کہ جو اسپیشل پروسیکیوٹر ہیں وہ طبیعت ناسازی کی وجہ سے آج اویلیبل نہیں ہے، تو اس کیس کی سماعت جو ملتوی کر دی جائے. اچھا، ماضی میں ہم نے یہ دیکھا کہ عمران خان کی بہنیں ہو، لیگل ٹیم ہو، اگر ایسا ہوتا ہے کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سماعت کیس کی سماعت کے بعد چلے جاتے ہیں اپنے چیمبر میں، تو وہ چیمبر میں چلی جاتی ہیں تاریخ لینے کے لیے. لیکن آج چونکہ چیف جسٹس صاحب آپ بتا رہے ہیں کہ سپریم کورٹ میں ہیں، تو وہ پھر چیمبر میں گئی یا اسلام آباد ہائی کورٹ سے واپس روانہ ہو گئے؟ خبر سبین یہی آ رہی ہے کہ وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے جو ہائی کورٹ کور کرنے والے رپورٹرز ہیں ان سے میں نے یہ پوچھا تو انہوں نے یہ کہا جی کہ جو علیمہ صاحبہ ہیں وہ اس وقت صحافیوں کے کمرے میں بیٹھی ہوئی اچھا، موجود ہے ابھی موجود ہیں. تو اب دیکھیں کیا وہ تاریخ لینے کی کوشش دوبارہ کی جاتی ہے یا نہیں کی جاتی. پہلے تو بہرحال یہ آپ کی بات درست ہے کہ چیمبر میں ملاقات بھی ہوتی رہی ہے، گو کہ ہم اس کو تنقید کی نظر سے بھی دیکھتے رہے کہ سائلین کو یا ان کے فیملیز کو جو ہے وہ اگر جن ججوں نے کیس سننا ہے ان سے ملاقات کا اگر حق دیا گیا ہے تو یہ پرسن اسپیسیفک ایٹ لیسٹ نہیں ہونا چاہیے. اگر کوئی پیمانہ ہے تو سب کے لیے مساوی طور کے اوپر ہی ہونا چاہیے. اچھا، اب آخر میں پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون یا کے درمیان جو اختلافات کا معاملہ ہے اس کے اوپر ایک ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور حکومتی وفد کے درمیان آج اسلام آباد میں ایک ملاقات ہونے جا رہی ہے. اچھا، اور پیپلز پارٹی نے حکومت سے مذاکرات کے لیے وفد تشکیل دیا ہے. پیپلز پارٹی کی طرف سے جو یہ وفد ہے، جو ڈیلیگیشن ہے، اس میں راجہ پرویز اشرف ہیں، نیت بخاری ہیں، شہری رحمان ہیں، ندیم افضل چند ہیں. اس کے علاوہ حکومتی وفد کی اگر ہم بات کریں تو اس پہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار ہیں. پیپلز پارٹی پنجاب سے متعلقہ شکایات اور تحفظات پر بات ہوگی، اور ذرائع یہ بھی کنفرم کر رہے ہیں کہ اس ملاقات میں پنجاب میں پیپلز پارٹی کو درپیش مسائل اور حل پر بات ہوگی. پنجاب پاور شیئرنگ فارمولہ پر ہونے والی پیش رفت پر بھی غور ہوگا. پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں پنجاب بارے جو طے شدہ نکات ہیں اس کے اوپر بھی پیش رفت ہوگی. صدر وزیر اعظم کی ملاقات میں پنجاب کے ایشوز پر بھی جو ہے وہ بات چیت کا فیصلہ ہوا تھا. دوسرا ہم نے دیکھا فیلڈ مارشل عالمی چیف اور صدر مملکت آصف علی زرداری کے مابین بھی ملاقات ہوئی ہے. بہرحال وہ ملاقات افغانستان کے تناظر میں تھی. اب یہ جو ملاقات ہے سبھی اس کو بہت اہمیت کے حامل سے دیکھا جا رہا ہے، اور اس کی ایک تو وجہ یہ بیان کی جا رہی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف کیا یہ دونوں پولیٹیکل پارٹیز نون لیگ سے اختلافات کے سبب آگے چل کر مستقبل قریب میں کیا وہ مزید قریب آ سکتے ہیں، نہیں آ سکتے. آپ کو یاد ہوگا جب یہ حکومت سازی کا عمل چل رہا تھا تو اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک آفر پی ٹی آئی کو کی تھی کہ آئیں ہم مل کر حکومت بنا لیتے ہیں. لیکن اس وقت کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کا ایک نیریٹو رہا ہے انہی دو پولیٹیکل پارٹیز کے بارے میں، تو اس لیے کوئی بات چیت والا معاملہ حل نہیں ہوا. پارلیمنٹ میں گزشتہ دنوں پہلے یہ اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ایک رہنما اسد کیسر کی طرف سے دی گئی تھی. انہوں نے یہ بات کہی گئی تھی کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی پرائم منسٹر کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کے آتی ہے تو ہم اس کو سپورٹ کریں گے. یہ بھی بہرحال دیکھنے والی بات ہوگی کہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کیا آنے والے وقتوں میں، آنے والے دنوں میں کیا مزید قریب آ سکتے ہیں، اور اگر آتے ہیں تو کیا صورت ہوگی. دوسری طرف پنجاب شیئرنگ فارمولے پہ جو میری اطلاع ہے، جو میری خبر ہے وہ یہ ہے کہ پنجاب میں جو جنوبی پنجاب ہے وہاں پہ پاور شیئرنگ یا بالخصوص جو ضلعی انتظامیہ کی سطح کے اوپر شیئر پہ پیپلز پارٹی کی طرف سے مانگا جا رہا ہے. جبکہ دوسری طرف ذرا یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کا یہ ویو ہے، مسلم لیگ نون کا یہ موقف ہے، مریم نواز صاحبہ کی یہ رائے ہے کہ ہم کیونکہ آپ کے پیپلز پارٹی کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے تو اس لیے جو ہے وہ ان کو پاور شیئرنگ اس طرح سے نہیں ملنی چاہیے. اور دوسرا ہم جانتے ہیں جیسے سندھ میں بھی جو پیپلز پارٹی کے حوالے سے کرپشن کی شکایات اور وہ چیزیں تو بہرحال ہمارے سامنے ہیں. تو یہ اب جو بات چیت ہو رہی ہے اس میں کس حد تک یہ چیزیں طے ہوتی ہیں یہ دیکھنے والی بات ہوگی. ایک جو پچھلی نشست ہوئی تھی اس میں خبر یہ بھی سامنے آئی تھی کہ صرف پنجاب میں ہی اب پاور شیئرنگ کیوں مانگ رہے ہیں. آپ نے اگر پاور شیئرنگ مانگنی ہے تو آپ مرکز میں بھی اتحادی ہیں، پھر آپ فل فلیج حکومت کا حصہ بنیں، پھر آپ یہاں پہ بھی وزارتیں لیں. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس آئینی عہدے تو ہیں، چیئرمین سینٹ ہے، اس کے علاوہ دیگر عہدے ہیں، صدر مملکت ہیں، باقی چیزیں ہیں، لیکن وہ وزارتوں میں پاکستان پیپلز پارٹی نہیں ہے.
تو شاید ایک حکمت عملی کے طور کے اوپر پیپلز پارٹی یہ ایک رستہ لے دی ہے کہ کل ہم کہیں گے تو ہم تو ٹھیک ہے اتحادی ضرور تھے لیکن ہم اس وقت ہم نے وزارتوں میں کوئی شیئرنگ نہیں لی. تو یہی وہ سوال ڈسکس ہو رہا ہے کہ پنجاب میں آپ پاور شیئرنگ مانگ رہے ہیں تو پھر آئیں, مرکز میں بھی آپ ہمارے ساتھ آئیں, یہاں پہ بھی وزارتیں لیں. تو یہ وہ ڈسکشن ہے جو بات چیت کے ذریعے دیکھنے والی بات ہوگی کہ کیا یہ معاملہ حل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا. اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.